ابراہیم اکارڈ کیا ہے؟ کیا یہ واقعی مشرق وسطیٰ میں بسنے والے لوگوں کو عزت اور احترام سے جینے کا حق دیتا ہے؟ اوسلو ایگریمنٹ سے ابراہیم اکارڈ تک فلسطینی کیا حاصل کر پائے، کن باتوں سے محروم رہے؟ یہ اور اس طرح کے کچھ سوال ہیں جن کا جواب ہم آج کی ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ویلاگز اور ان کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر دنیا کے منظر پر ہاٹ سپوٹ کے طور پر موجود ہے۔ گزشتہ دن جب سیریا پر اسرائیلی اٹیک ہوا، سیریا کی ڈیفنس منسٹری اور پریزیڈنشل پیلس کو نشانہ بنایا گیا تو ایک بار پھر دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ پر آ گئی۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں دنیا کی نظریں کبھی اس خطے سے ہٹی ہی نہیں۔ فلسطین اور غزہ کی صورتحال ہو، لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ اسرائیلی کانفلکٹ ہو، شام میں بشار الاسد کی حکومت کی تبدیلی ہو، عراق، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات میں ہونے والے سیاسی پیش رفت ہو، ایران اسرائیلی وار ہو، یا پھر امریکہ کا اس پورے خطے میں ہیجمونیل کردار۔ اب ایک بات جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور صدارت میں شروع کی تھی اور اس کو انہوں نے ابراہیم اکارڈ کا ایک بہت خوبصورت سا نام دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن سے دنیا کے 3 بڑے مذاہب اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں، جیوز اور کرسچن حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اور مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ عرب ممالک میں مسلمان ہیں وہ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، خاص طور پر بنو ہاشم، بنو امیہ، اور عرب میں جو قریش کا قبیلہ تھا۔ اسی طرح جو جیوز ہیں ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور کرسچن ظاہر ہے بڑی تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کنورٹڈ ہے، جیسے کہ مسلمانوں کی تعداد بھی کنورٹڈ ہے، وہ نسلاً حضرت ابراہیم سے تعلق نہیں رکھتے لیکن عقیدے کے اعتبار سے، کیونکہ ان 3 بڑے مذاہب کو ادیان ابراہیمی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات بڑی فیسینیٹنگ لگتی ہے کہ جی جو لوگ حضرت ابراہیم سے شروع ہونے والے ادیان کو مانتے ہیں ان کے درمیان صلح صفائی ہونی چاہیے اور انہیں مل جل کر رہنا چاہیے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ میں تو اس سے بھی پیچھے جانے کو تیار ہوں کہ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہم سب ایک ہی انسان نبی کی سلب سے ہیں، تو کیوں نہیں کہ تمام دنیا کے انسانوں کو صلح صفائی اور امن اور بھائی چارے سے رہنا ہو چاہیے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ بات واقعی لوگوں میں مساوات، برابری، انصاف اور اخوت کے اصولوں کو رواج دینے کے لیے کی جا رہی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل اور ہیجمونیل ڈیزائن ہے؟ اب نظر یہ آتا ہے کہ اس سارے فارمولیشن کے پیچھے امریکن اور زائنسٹ ہیجمونیل ڈیزائن ہے جو اس پورے خطے کو اپنے مفادات کے لیے اپنے تابع کرنا چاہتا ہے، اور ریزسٹنس کی وہ ساری آوازیں اور قوت اس کو ختم کرنا چاہتا ہے جسے وہ اپنے مفادات کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ فلسطین اور اسرائیلیوں کا جو کانفلکٹ ہے وہ کوئی اب ایک
100 سال اسے ہو چلا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آباد کاری شروع ہوئی تھی فلسطین میں، ساری دنیا سے، خاص طور پہ مشرقی یورپ سے یہودیوں کو بڑی تعداد میں لا کر یہاں آباد کیا گیا تھا، اور پھر 1948 میں ایک آپ کہہ لیجئے کہ طاقت کے زور پر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے ایک مملکت بنائی گئی، اور یونائٹڈ نیشن سے اسے ایک جیلی مینڈٹ دلایا گیا۔ تو اب صورتحال اس سے بہت آگے جا چکی، حتیٰ کہ 1967 کی عرب اسرائیل وار میں، جس میں اسرائیل نے مغربی طاقتوں کی مدد سے اس پورے ایریا کے بڑے حصے پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس وقت بھی یونائٹڈ نیشن نے یہ منظور کیا تھا کہ یہاں 2 آزاد اور خود مختار ریاستیں بنیں گی۔ اچھا، اس پہ پھر یہ ہوا کہ چونکہ اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کی ان قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کیا، اور اس نے اپنے انداز میں ہیجمونیل ڈیزائن کو نافذ کرنے کی کوشش کی، تو پھر اسے ایک نسل پرست ریاست کا درجہ دے دیا گیا۔ اگرچہ مغرب کی جو بڑی طاقتیں تھیں، جو امریکہ کے زیر قیادت ساری دنیا کے میں انسانی رویوں کے خلاف جنگ کر رہی تھیں، انہوں نے کبھی ان قراردادوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک سمبولک امپورٹنس موجود تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1990-91 میں جب سوویت یونین ڈیزالو ہوا اور کمیونزم کا خطرہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو یاسر عرفات نے حالات کے جبر کے پیش نظر اوسلو ایگریمنٹ سائن کر دیا۔ یہ اوسلو ایگریمنٹ بھی 2 آزاد اور خود مختار ریاستوں کی دیتا تھا۔ اگرچہ یاسر عرفات کے ناقدین، جن میں محمود درویش اور ایڈورڈ سعید جیسے فلسطینی بھی شامل تھے، انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر فلسطینیوں کے خلاف ایگریمنٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو حالات بنے، انہوں نے اس ججمنٹ کو درست ثابت کیا۔ جب اوسلو ایگریمنٹ ہوا تو ہمارے ہاں بھی ایک مخصوص طبقے میں بڑا جوش و خروش تھا، اور کہا گیا کہ جناب اب تو یہ ہے کہ صلح ہو جائے گی اور امن چین آ جائے گا۔ تب ہمارے ایک دوست ہیں خالد سہیل، انہوں نے ایک کتاب ایک دوسرے دوست کے ساتھ مل کر مرتب کی تھی، ایک باپ کی اولاد، اور اس میں یہودیوں کے اور فلسطینیوں کے اور عربوں کے تحریریں، اس میں اس پورے کانفلکٹ کا پس منظر اور مختلف تحریریں کے تراجم وغیرہ شامل تھے۔ میں نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے، یہ کوئی آپ کہہ لو جو 92-93 کی بات ہوگی، اس وقت کہا تھا کہ یہ ایگریمنٹ بنیادی طور پر کسی انصاف پر مبنی معاہدے کی طرف نہیں لے جاتا، کیونکہ یہ ایک ایسے بنیے نے کرایا ہے جو اپنے مالی مفادات کے لیے پوری دنیا کو لوٹنا چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم جب آگے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالات بالکل وہی ہوئے جس کا ہمیں خدشہ تھا۔ فلسطینیوں کو کچھ نہیں ملا، گریجولی غزہ کی پٹی میں ان کو مارجنلائز کیا گیا، ویسٹ بینک میں گریجولی ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک ویسٹرن صحافی جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ ایک پورا گاؤں ہے، ظاہر پہاڑی گاؤں میں گھر ذرا دور دور ہوتے ہیں، جو پورے کا پورا خالی ہو گیا ہے، کیونکہ جو اسرائیلی اکوپائر ہیں، زائنسٹ اکوپائر ہیں، وہاں آباد کار ہیں، وہ راتوں کو حملہ کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، ان کے جانوروں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، انہوں نے مسجد جلا دی ہے۔ اس فیئر کے پیش نظر وہاں کی ساری آبادی وہاں سے مائیگریٹ کر گئی ہے۔ اب میں یہ بات غزہ کی نہیں کر رہا، میں مغربی کنارے کی کر رہا ہوں۔ تو اب جب یہ صورتحال ہے اور لوگوں کو وہاں ایویکویٹ کیا جا رہا ہے، انہیں ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے، نکبہ ہو رہا ہے پچھلے 75-76 سالوں سے، تو ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم اکارڈ ہے، یہ فلسطینیوں کے لیے کوئی زیادہ خوشکن معلومات لے کے نہیں آ رہا۔ میرا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے ان لوگوں سے جو ابراہیم اکارڈ کے بڑے حامی ہیں، مجھے یہ بتا دیجئے، یہ ابراہیم اکارڈ جو ہے، کیا فلسطینیوں کو بھی حضرت
ابراہیم کی اولاد میں شمار کرتا ہے اور ان کے لیے باعزت زندگی گزارنے کی گارنٹی دیتا ہے، اور ان کی ایک اپنی ریاست جس کا وعدہ آج تک تمام انٹرنیشنل فورمز کرتے رہے ہیں، ان کی گارنٹی دیتا ہے۔ اور اگر یہ گارنٹی نہیں دیتا تو پھر ابراہیم اکارڈ کی کیا امپورٹنس ہے یا اس کی معنویت کیا ہے؟ اس کی معنویت یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو اس پر اکٹھا کر کے، اس سے منوا کے، اس وقت جو پوری دنیا میں زائنسٹوں کے خلاف ایک فضا بنی ہوئی ہے اس کو ڈیزالو کیا جا سکے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب سے 7 اکتوبر 2023 کے بعد، جب حماس نے اسرائیل کے اندر حملہ کیا اور اسرائیل نے ایک بڑے جینوسائیڈ کا آغاز کیا، تب سے اب تک پوری دنیا میں نقشہ، فکری اور ذہنی نقشے کی میں بات کر رہا ہوں، تبدیل ہو چکا ہے۔ کسی دور میں یورپ اور امریکہ میں زائنسٹوں کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی تھی، اب وہاں سڑکوں پر لاکھوں لوگوں کا پروٹیسٹ ہوتا ہے، جو پہلے تو نعرہ لگاتا تھا فری فری پلسٹائن، اب ان کا نعرہ ہے ڈیتھ فار دی آئی ڈی ایف۔ تو اب یہ چینج جو ہے یہ کیوں آیا ہے؟ یہ چینج اس لیے آیا ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ مناظر سوشل میڈیا نے دکھائے ہیں، جو کنٹرول میڈیا ہے ساری دنیا میں اس نے نہیں دکھائے، کہ کس طرح بچوں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح حالات کے ستائے ہوئے لوگوں کو ایک غزہ کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر میں دھکیلا جاتا ہے، کس طرح خوراک کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے لوگوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، ان پر بمباری کی جاتی ہے، اپنے خیموں میں سوئے ہوئے بچوں کو میزائلوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اب چھپی ہوئی نہیں ہیں، ایکسپوز ہو گیا ہے زائنسٹ ایجنڈا۔ اور جب زائنسٹ ایجنڈا ایکسپوز ہو گیا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو مولڈ کیا جائے اور بدلتے ہوئے حالات میں اسرائیل کے لیے اور زائنسٹوں کے لیے مزید سپیس پیدا کی جائے۔ اب اس کے نفسیاتی پہلو کی طرف آؤں گا۔ دیکھیے، یہ جو وار ہے اس نے پوری دنیا کے لوگوں میں ایک تاثر پیدا کیا ہے کہ یہ جو دنیا کے طاقتور لوگ ہیں یہ سارے کے سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ سائیکالوجی آف ہیجمنی جو ہے اس کے تحت یہ لوگوں تک انفارمیشن کی اسیس کو ممکن نہیں بناتے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ہو، لیکن سوشل میڈیا نے اس بیریئر کو توڑ دیا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ مغرب کے بڑے بڑے چینلز کو دیکھیں یا امریکہ میں چھپنے والے بڑے بڑے نیوز پیپرز اور میگزینز جو ہیں ان میں چھپنے والے آرٹیکلز کا انتظار کریں، کیونکہ دنیا جان گئی ہے کہ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس فضا میں ہمیں، جبکہ یہ تضاد بڑھتا چلا جا رہا ہے مغرب کے اندر، آزاد دنیا کے اندر، وہ لوگ جن کی پرورش اعلیٰ انسانی اقدار کے تصورات پر ہوئی ہے ان میں یہ کنٹراڈکشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور زائنسٹوں کی، اسرائیلیوں کی سپیس کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں اگر آپ 7 اکتوبر 2023 کو ہی بنیاد بنائیں تو کہتے ہیں کہ جی پہلے کوئی پرپورشن یہ تھا کہ 35% لوگ اسرائیل کے حق میں جلوس اور جلسہ کرتے تھے، ریلی کرتے تھے، اور 65% فلسطینیوں کے حق میں کرتے تھے۔ اب 95% جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہو رہا ہے، اور 4-5% لوگ اسرائیل کے حق میں بات کرتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جوز، ان میں ایکٹرز ہیں، ان میں انٹلیکچوئلز ہیں، ان میں فلاسفرز ہیں، ان میں ہسٹورینز ہیں، وہ اب کھل کر اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ خود وہ لوگ جو اسرائیل کے اندر رہے ہیں، شیمون پریز کے ایک ایڈوائزر چند دن پہلے اپنے ایک ڈسکشن میں کہہ رہے تھے کہ وہ شرمندہ ہیں کہ انہوں نے پیروز کا ساتھ دیا، یہ سوچ کر کہ وہ شاید کوئی لبرل انسان ہے، لیکن اس نے کہا کہ دیر از نو رائٹ اور لیفٹ ان اسرائیل ایز دی آکوپائڈ اور اینڈ آکوپیشنل پالیسیز آر کنسرنڈ۔ سب ہیجیمونیل ہیں، سب قبضہ کرنا چاہتے ہیں، سب فلسطینیوں کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ سب ایک ہیں تو اب ساری دنیا میں
ان کے لیے جو سپیس کم ہو رہی ہے، اور اسرائیل اپنی پراکسیز کے ذریعے جس طرح عرب دنیا کو تقسیم کرتا چلا جا رہا ہے. یہ موجودہ جو شام کے پریزیڈنٹ ہے یہ کوئی اینٹی اسرائیلی نہیں ہے، ان کو پرٹیکولرلی امریکن ڈیزائن کے مطابق انسٹال کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے چونکہ دروز کو کنفائن کرنے کی کوشش کی. دروز ایک شیعہ سیکٹ کا فردر گروہ ہے جن کے اپنے مخصوص عقائد ہیں، اور وہ اس وقت نہ صرف اسرائیلی آرمی میں سرو کر رہے ہیں بلکہ شام کے اندر اسرائیلی پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں. تو جب ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو جس طرح اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا ہے، انٹرنیشنل بارڈرز کو وائلیٹ کیا ہے، شام کے وزارت دفاع اور صدارتی محل کو میزائلوں کا نشانہ بنایا ہے، یہ بات بتاتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی پیسفل سیٹلمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنی ہیجمنی چاہتا ہے، وہ اپنا کنٹرول چاہتا ہے، اور عرب ریاستیں جو آج اسرائیل کے ساتھ نیگوسیشن کے ذریعے معاملہ طے کر کے، اور اس میں عرب حکمرانوں کو خاص طور پہ متنبع کرنا چاہوں گا، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیس ڈیل کر کے اسرائیل کے ہیجیمونیل ڈیزائن سے بچ جائیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. ویسے تو علامہ اقبال نے آج سے کوئی 90 سال پہلے بہت واضح طور پر جو ایک فلسطین کانفرنس ہوئی تھی اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، عرب عوام سے کہا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں کبھی عرب حکمرانوں کی بات پر یقین نہ کرنا، ان کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ یہ اپنے ذاتی مفادات میں گمراہ ہوئے لوگ ہیں. تو اب کیا پاکستان، انڈونیشیا، ترکی، ملیشیا اور دوسرے ممالک امریکی دباؤ میں آ کر ابراہیم اکارڈ کو مان کر اسرائیل کے لیے فضا ہموار کر دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ وہ اسرائیل کا جو ہیجمونیل ڈیزائن ہے اس میں کمی لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ میرا خیال ہے ابراہیم اکارڈ اسی طرح کا غلامی کا ایک طوق ہے جو مسلمان حکمرانوں کے گلے میں